جی، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کنارہ کش رہنا، یہ بات جب ہم سے کہی جاتی ہے تو ہم آگے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں رہنا بھی ہے اور دنیا سے کنارہ کش کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے نا کہ ہم دنیا میں رہیں بھی اور دنیا سے کنارہ بھی کر کے رہیں۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، اور پھر وہ بجائے اس کی ڈیپ میں جانے کے اور اس کی باریکی کو سمجھنے کے وہ سوال کیے جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، وہ جو عورتیں اپنے گھر کے کچن میں کام کرتی ہیں، وہ آگ جلاتی ہیں، لیکن آگ سے فائدہ لیتی ہیں۔ وہ آگ کے پاس رہتی ہیں، آگ کے پاس کھڑی ہوتی ہیں، آگ کے پاس بیٹھ کے کام کرتی ہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا پورا کام کر کے، کھانا تیار کر کے، سالن بنا کے، روٹی بنا کے، چاول بنا کے، چائے بنا کے، ناشتے کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، رات کے ٹائم، یہ سارے کام کرتی ہے آگ کے پاس کھڑے ہو کے۔ اور آگ کے پاس رہتے ہوئے بھی، آگ کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی وہ آگ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ نے کبھی ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو نان بائی تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے، وہ تندور کے اندر ہی تقریباً گھس جاتا ہے۔ وہ تندور کے اندر گھس کر روٹی لگاتا بھی ہے اور پھر اس کے اندر گھس کے روٹی نکالتا بھی ہے۔ تپتا ہوا انگارے کی طرح سرخ تندور ہے، آگ ہے، وہ آگ کے پاس بیٹھا ہے، اور اس آگ سے صرف وہ اپنے کام کے فائدے لیتا ہے، روٹی بناتا ہے، روٹی بیچتا ہے، اور اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے رزق روزی کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ آگ اس کو جھلساتی ہے، اسے اپنی گرمی پہنچاتی ہے، لیکن وہ خود کو اس آگ سے بچا کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بچنا بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے سروائیول کے لیے بنائی ہیں یا پیدا کی ہیں، وہ چیزیں ہم نے یہاں سے لینی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی حکم ہے نا، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح کا صرف ایک ہی پیمانہ دیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ نماز سے فارغ ہوئے ہو، لیکن کامیابی کے لیے کیا بتایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ دنیا میں رہو، دنیا میں کماؤ، دنیا میں روزی کرو۔ تمام پیغمبروں نے کی ہے، اور ہم فقیر لوگ تو اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ رسم انبیاء ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلو۔ ہماری یہ کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی روزی کما سکیں، ہماری یہ کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی اس کائنات میں، اس رب کی پوری روح زمین کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ہم اپنے حصے کی روزی تلاش پاتے، اگر اس رب کی توفیق ہمارے ساتھ نہ ہوتی، اگر اس رب کا کرم ہمارے ساتھ نہ ہوتا نا، تو ہم میں سے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے، ہم قطعاً کچھ کر ہی نہیں سکتے۔